إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عزیز سامعات، آج اس نادیہ میں میری تقریر کا عنوان ہے شرک کی قباحت. شرک ہی وہ گناہ ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی بہت سے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گی. ایک شخص بہت ہی نیک ہوتا ہے، بہت سی نیکیاں کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، یعنی کہ وہ ہر طرح کی نیکیاں کرتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، جب وہ پریشانی میں پڑتا ہے تو وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے. اور غیر اللہ بھی کون؟ جو ایک زمانے میں خود انسان تھے، لیکن جب مر چکے، منو من مٹی تلے دفن ہو گئے، تو یہ شخص ایسے شخص کو پکارتا ہے جو مٹی تلے دبا ہوا ہے. اگر ایسا شخص توبہ نہ کرے، مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے، تو اس کو جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. عزیز سامعات، آج شرک کی بہت سی قسمیں بھی ہو چکی ہیں. سب سے پہلا شرک تو وہی ہے جو بتوں کی پوجا ہے، یعنی کہ کھلم کھلا شرک، مورتیوں کو تراشنا اور پھر انہی کی پوجا کرنا. شرک کی دوسری قسم عزیز سامعات جو جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ آج مسلمان گھرانوں تک بھی آگ جا چکی ہے. یعنی کہ آج فلموں کو بڑھاوا دے دے کر، فحاشی کو بڑھاوا دے دے کر، آج انہی فلموں میں، انہی گانوں میں اللہ کی قدرت کا انکار کیا جاتا ہے، اللہ کی تقدیر کا انکار کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے چاہے تجھ کو رب بلا لے، ہم نہ رب سے ڈرنے والے. نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. آج ایک انسان دوسرے سے کہتا ہے کہ تجھ میں رب دکھتا ہے، نعوذ باللہ. اور یہ وہ گانے ہیں کہ جسے ہمارے ہی مسلمان گھرانوں کے بچے گاتے پھرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے تک نہیں کہ وہ کیا گا رہے ہیں. افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہی مسلمان بھائی بہن ایسے گانے گاتے ہیں تو ہمارے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے، ورنہ ہمارا ان فلموں سے کیا لینا دینا، ہمارا ان گانوں سے کیا واسطہ. عزیز سامعات، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس اپنے ہی مسلمان بھائی بہنوں کو پہلے اس بات کی ان کی اصلاح کریں. اور چاہیے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے ہی گانوں کو گاتے ہیں اور ایسے گانوں کو گاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بھی ایسی چیزوں سے بچیں. اس کے بعد آج لوگ دوستی کے نام پر پاگل ہوئے جا رہے ہیں. پوچھو کہاں جا رہے ہو تو کہتے ہیں نہیں میں شرک نہیں کرتا، لیکن میں بس اپنے دوست کے ساتھ درگاہ تک جاتا ہوں. کہتے ہیں نہیں میں شرک نہیں کرتا، لیکن میں شب برات تو نہیں مناتا، لیکن بس اپنے دوست کے ساتھ قبرستان تک جاتا ہوں. عزیز سامعات، یہ کیا ہے؟ آخر یہ شرک کرنے والے کی مدد کرنا ہی تو ہے. آپ شرک نہیں کر رہے، لیکن جو شرک کر رہا ہے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں. اس کے علاوہ شرک کی ایک قسم ہے جسے شرک اصغر بھی کہا جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الاصغر الشرک الریا. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہارے بارے میں کسی چیز سے ڈرتا ہوں تو وہ شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر یعنی کہ ریاکاری ہے. آج یہ بدبختی کتنی تیزی سے پھیل چکی ہے اور اکثریت کے اندر یہ پائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، سجدہ رکوع بہت ہی اچھے سے کرتا ہے، لیکن جب دوسرا شخص کوئی کمرے میں داخل ہو جائے تو اس کو دکھاوے کے لیے وہ اپنی نماز کو لمبی کر دیتا ہے، سجدے کو لمبا کر دیتا ہے، رکوع کو لمبا کر دیتا ہے. جو سجدہ وہ روز 10 سیکنڈ کا کیا کرتا تھا وہ 15 سیکنڈ کا سجدہ کرتا ہے. تو بتائیے یہ 5 سیکنڈ کا جو سجدہ ہے وہ آخر کس کے لیے ہے؟ یعنی کہ دکھاوے میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسے عمل کو، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو، یعنی کوئی ایسا عمل جس پر اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہوتا ہے، لیکن جب وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر دیا جاتا ہے تو وہ شرک ہو جاتا ہے. لوگوں کو اللہ کے مقابل میں لایا جاتا ہے، یعنی انہیں معبود بنایا جاتا ہے، تو یہ شرک ہی تو ہے.
عزیز سامعات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ شرک کی ایک قسم جو اپنے نفس کی خواہش کی یعنی تعمیل کرنا بھی ہے۔ عزیز سامعات، اس مثال کے طور پر سمجھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے لیکن نیند آ رہی ہے، ہمارا نفس کہتا ہے کہ سو جاؤ، نماز تو پھر پڑھ لیں گے، نماز دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، اٹھ کر پڑھ لینا۔ ہمارا نفس ہمیں حکم دیتا ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا، اور ہم اپنے نفس کا حکم مان لیتے ہیں، تو ہم نے اللہ کے حکم پر اپنے نفس کے حکم کو ترجیح دی، تو یعنی کہ ہم نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا، تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہی ہے۔ عزیز سامعات، پورے قرآن مجید میں اللہ نے شرک کرنے والوں کو، گنہگاروں کو تو پھٹکار لگائی ہے، لیکن قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جس کے اندر اللہ نے توحید پرستوں کو بھی ڈرایا ہے، اور چاہیے کہ جو لوگ شرک نہیں کرتے وہ بھی اس سے ڈرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 82 سے لے کر 88 اور 89 تک میں فرمایا، 18 انبیاءوں کے نام لیے، ان کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جس طرح دن کی ضد رات ہوتی ہے، سفید کی ضد کالا ہوتا ہے، اسی طرح توحید کی ضد شرک ہوتی ہے۔ عزیز سامعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 82 سے لے کر 88 اور 89 میں جو فرمایا ہے، اس آیت پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے، ظلم کا لفظ ہے لیکن یہاں پہ اس سے مراد شرک ہے، شرک سے خلط ملط نہ کیا، تو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ عزیز سامعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ذکر فرمایا، ان کی فضیلتیں بیان کی، کہیں فرمایا کہ ہم نے انہیں تمام عالم پر فضیلت بخشی، کہیں فرمایا کہ وہ صالحین میں سے تھے، ان کی خوب تعریفیں کی، لیکن اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کے بارے میں فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ 18 انبیاء اگر یہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے بھی اعمال کو برباد کر دیتے۔ تو ذرا بتائیے، یہ انبیاء کا حال ہے جو کہ نبی تھے، رسول تھے، اللہ نے ان کے اوپر اتنی سختیاں کی ہے، تو عام انسان کو، عام امت کو اس سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک و بدعت سے محفوظ فرمائے اور ہم کو مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔